الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں اپنے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم اور شکر سے میرے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن ربیع الاول کے دوسرے جمعہ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ جو بھی وظیفہ ہے آپ اس کو بڑی محبت کے ساتھ سن کر اس پر عمل کر سکے، تاکہ جو ہمارے زندگی میں آنے والی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ان کا ہم بڑی محنت اور اس وظیفے سے سامنا کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ربیع الاول میری آمد کا مہینہ ہے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو ربیع الاول کا سموار ہے اس میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ اس دن روزہ رکھتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی اور اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن، بلکہ اس مقدس ماہ ربیع الاول کے دن جو سموار آتا ہے، اس کے دن روزہ رکھیں اور جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد کریں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، من احب الشیء اکثر ذکرہ، کہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ اگر ہم حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود پڑھیں گے، تو یقیناً حضور علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں لازمی نہیں کہ ہم جھنڈیاں لگائیں، لازمی نہیں کہ ہم لائٹیں لگائیں، لیکن سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ عمل جو وہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنا لیں، نماز پنجگانہ ادا کریں، درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو جمعۃ المبارک کے دن کا وظیفہ جو ہے ہم اس کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے کرنا ایسے ہے کہ آپ نے جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنی ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل، کوئی بھی حاجت ہے وہ اپنے دل میں لے کر آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور اس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 15 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ دونوں رکعتوں کے اندر آپ نے 15 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھ کر آپ نے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اس کو 313 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ عمل کر لینے کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ کے دل میں جو بھی دعا ہے آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ یہ عمل کر کے تو یقیناً آپ کی بہت ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، بہت سارے معاملات درست ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ بہت ہی اچھا اور مفید عمل ہے۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے ضرور اس کو لائک اور کمنٹ بھی کرنا ہے، اور اپنے تمام دوست احباب جتنے بھی ہیں ان کو شیئر بھی کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔ نیکسٹ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب دیجئے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔